زینت اسٹیج علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ شاعر کہتا ہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، اور ہند میں آپ کے سوغات ہیں رسول عربی۔ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ، ہر طرف آپ کا ابر کرم چھایا خواجہ، اور جلائے جاتے ہیں آشیاں غریبوں کے، جلائے جاتے ہیں آشیاں غریبوں کے، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز۔ محترم حضرات، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، جبل الاستقامت، سچے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ امام احمد رضا جس کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے۔ اگر امام احمد رضا نے کسی کو کافر کہا ہے تو عشق رسول میں، اگر امام احمد رضا نے کسی سے دشمنی کی ہے تو عشق رسول میں، پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے تو عشق رسول میں، نماز ادا کی ہے تو عشق رسول میں، قلم اٹھایا ہے تو عشق رسول میں، فتویٰ لکھا ہے تو عشق رسول میں، الدولت المکیہ کا وجود ہوا ہے تو عشق رسول میں، خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق رسول میں، خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں۔ اسی لیے بریلی کے امام خود فرماتے ہیں، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور نعت نبی گنگنائی تو عشق رسول میں، اپنے سینے میں آگ لگائی تو عشق رسول کی۔ اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے
سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نعت نبی گنگنائی تو عشق رسول میں، حدائق بخشش کی تخلیق ہوئی تو عشق رسول میں، اس دنیا سے گئے تو عشق رسول میں، اور اپنے سینے میں داغ لے گئے تو عشق رسول کا۔ اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ محترم حضرات، یہی بریلی کے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، آج کا جو پرفتن یہ دور چل رہا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے نصاب اور کورس کی کتابوں میں ایسے غلط واقعات کو شامل کر دیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک سچا پکا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط غلامی سے اپنا تعلق و رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ نے اپنے کورس کی کتابوں میں ایسے غلط واقعات کو شامل کر دیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اور آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان طرح طرح کے اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اللہ رسول کے تعلق سے تو کبھی مزار مقدس کے تعلق سے، ان پہ مزار مقدس کے حاضری کے تعلق سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب قرآن مقدس ہے، اور ایسی آخری کتاب قرآن مقدس ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک ہم ہیں جو ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ یہ قرآن مقدس ہم لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، اگر ان تمام کتابوں کو سامنے رکھو اور ان سے سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، تم کس کے پاس آئے ہو، تو تمام کتابیں خاموش کی خاموش نظر آئیں گی، ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جن میں ان تمام سوالوں کا مفصل جواب موجود ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یعنی میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن بتا کہ تو کس کے پاس آیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھا گیا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں آیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے ہدی للناس، یعنی میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھا گیا اے قرآن بتا کہ تو کب آیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی میں رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔ قرآن سے پوچھا گیا تو کس رات میں آیا ہے، رات میں آیا ہے یا دن میں، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی میں شب قدر میں آیا ہوں۔ محترم حضرات، ان تمام سوالوں کا جواب قرآن مقدس کے پاس ہے۔ ایک حق اور سچ کتاب ہے، لیکن ایک ہم ہیں جو قرآن مقدس سے دور ہیں، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ محترم حضرات دیکھو تو قرآن طاقوں میں رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوقتاً آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ محترم حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تو جو ہم پریشان
परेशानी में मुब्तला होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से परेशानी दूर हो जाया करेंगी। और अगर हम आदत बना लें तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी बेशक हमने उतारा है ये कुरान और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। मोहतरम हजरात, और कुछ लोग कहते हैं कि औलिया इकराम मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि तमाम औलिया इकराम अपने मज़ारात में जिंदा हैं। मसलन ख्वाजा गरीब नवाज को 800 बरस, तकरीबन 800 बरस हो गए इस दुनिया से गए, लेकिन आज वो अपने मज़ार मुक़द्दस में जिंदा हैं। जब वो बाहर थे, जब वो दुनिया में थे, तब भी इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और आज मज़ार मुक़द्दस के अंदर रह कर की भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। मोहतरम हजरात, अगर किसी को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के जिंदा होने पे शक है तो उर्स के अय्याम में, यानी कि आज के दिन वो अजमेर शरीफ चला जाए और जाकर के देखे कि कैसे मज़ारे मुक़द्दस पे पूरी दुनिया से लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं। ये एक जिंदा करामत ही तो है और इससे पता ये चलता है कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा हैं, इसीलिए लोगों का हुजूम होता है। और जो लोग कहते हैं कि इनके वलीउल्लाह जिंदा नहीं हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान उसी के पास जाता है जो जिंदा होता है, और हम हुजूर गरीब नवाज के पास जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हुजूर गरीब नवाज जिंदा हैं। इनके जितने भी पेशवा मौलवी हैं सब मरकर मिट्टी में मिल गए, वो जिंदा नहीं हैं, इसलिए उनके पास कोई नहीं जाता है। मिसाल के तौर पर ये लोग, कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये लोग मज़ारे मुक़द्दस पर जाते हैं और वहाँ चादर भी चूमते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है, वो चाहे जितना कीमती क्यों ना हो, उसे कोई चूमता नहीं है, उसे कोई बोसा नहीं देता, मगर एक कपड़ा वो भी है जिसे जुज़दान बना करके कुरान मुक़द्दस पर चढ़ाया जाता है। एक कपड़ा वो भी है जिसे गिलाफ बना करके काबे मुअज़्ज़मा पर डाला जाता है, जिसको हर शख्स चूमता है और वो भी चूमते हुए नजर आते हैं। जिनकी मजहब में चूमना और बोसा देना शिर्क व बिदात लिखा है, तो पता चला कि एक कपड़ा कुरान मुक़द्दस की वजह से चूमा जाता है, एक गिलाफ काबे मुअज़्ज़मा की वजह से चूमा जाता है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर एक कपड़ा कुरान मुक़द्दस की निस्बत की वजह से चूमा जा सकता है, एक गिलाफ काबे मुअज़्ज़मा की निस्बत की वजह से चूमा जा सकता है, तो हम सुन्नी हजरात जब मज़ारे मुक़द्दस पर जाते हैं, जो चादर चूमते हैं तो वो चादर नहीं बल्कि चादर की शक्ल में निस्बते हुजूर गौसे आजम को चूमते हैं, निस्बते हुजूर गरीब नवाज को चूमते हैं। इसलिए हम मज़ारे मुक़द्दस पर चादर को चूमते हैं, क्योंकि उसकी निस्बत हुजूर गरीब नवाज से होती है, चादर की निस्बत हुजूर गौसे आजम से होती है। निस्बत से आप ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, जिसका तर्जमा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। और ये उस वक्त का वाक़या है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुदाई के गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपके आंखों की बीनाई चली गई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ, इसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी। जैसे ही वो चादर डाली गई, वो कमीज डाली गई, तो उनकी आंखें रोशन हो गईं। तो जरा सोचें कि निस्बत की वजह से एक कमीज मुबारक
مبارک کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تو ذرا سوچیں کہ جو نبی ہیں ان کی قمیص کا یہ عالم ہے کہ کسی کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تو ذرا سوچیں نبیوں کے جو نبی ہیں جن کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے ان کے قمیص مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں، اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یہ شرک و بدعت ہے، تو صحابہ کرام اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے تھے تو حضور فرماتے صلی یا ربیعہ تو، یعنی اے ربیعہ بن کعب جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، تو حضرت ربیعہ عرض کرتے تھے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں یہ بھی مانگتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، یعنی اس کے علاوہ اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تو حضرت ربیعہ بن کعب عرض کرتے ہیں کہ مجھے جو مانگنا تھا وہ میں نے مانگ لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا کثرت سے سجدہ کرتے رہو، یعنی کہ منع نہیں فرمایا کہ میں تمہیں جنت نہیں دوں گا اور جنت میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اچھا کثرت سے سجدہ کرتے رہو۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور سے مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی لیے بریلی امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم حضرات، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے، تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت نہیں بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور بریلی کے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔